اور اس وقت جو حالات ہیں کووڈ-19 کے پوری دنیا میں ہی بڑے سنگین ہیں، لیکن فرینکلی جس طریقے سے نیو یارک میں جو سفر کر رہے ہیں لوگ، ہماری جو تمام سوچ ہے، دعائیں ہیں، وہ امریکہ کے لوگوں کے ساتھ، نیو یارک کے لوگوں کے ساتھ، اور جو پوری پاکستانی کمیونٹی ہے ہماری، دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ آپ کو محفوظ رکھے، اللہ پاکستان کو بھی محفوظ رکھے۔ تو جو سارے کام آپ نے بتائے ہیں اور جس طریقے سے پاکستانی کمیونٹی کام کر رہی ہے، یہ اوورسیز پاکستانیز نے ہمیشہ ہی آگے بڑھ کر ذمہ داریاں جو ہیں وہ لی ہیں۔ ابھی تو ایک ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ کے پاس جو کونسل جنرل ہے عائشہ، بہت ہی محنتی اور قابل آفیسر ہے، اور ان لائک فرینکلی وہ جو ایک بابو ٹائپ ہوتے ہیں، یہ ان میں ایکسیپشن ہے کہ وہ یہ پاکستان جہاں جو کمیونٹی سے جو میں نے دیکھا ہے ان کے جو تعلقات ہیں اور the way ان کی جو ورکنگ ہے وہ بڑی زیادہ وہ ایک پر اثر ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے بھی ایک کمیونٹی کو یقیناً ایڈوانٹیج ہوا ہوگا۔ اتنی وائبرنٹ جو ایک ہماری کونسل جنرل ہیں ان کی موجودگی سے بھی ظاہر ہے ایک بڑا کمیونٹی کو جو ہے وہ فائدہ ہوگا۔ اور باقی آپ لوگ وہاں پر ہیں سارے ایک بڑے آپ لوگوں نے ہمیشہ ہی جو ہے وہ کمیونٹی کے لیے آگے بڑھ کر بات کی ہے، اور ابھی بھی جس طرح سے آپ سب لوگوں نے بتایا ہے، بڑا یہ ایک سمجھیے کہ یہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ جیسی لیڈرشپ جو اس وقت یہ سارے لوگ اتنا آپ لوگوں نے کام کیا ہے اور لوگوں کا سوچتے ہیں، درد رکھتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جی پاکستان میں ہماری جو سچویشن ہے وہ ابھی اتنی ہمارے ہاں جو معاملات ہیں وہ خراب نہیں ہیں جتنے امریکہ میں ہیں، اور اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ جتنا ڈیٹا تھا، جتنی ہمارا وہ لگ رہا تھا کہ حالات اتنے خراب ہوں گے، الحمدللہ ابھی تک جو ہے وہ سچویشن کافی حد تک جو ہے وہ قابو میں ہے، اور ابھی تک جو ہے وہ ہماری جو ایفرٹس ہیں وہ کافی حد تک کامیاب جا رہی ہیں۔ لیکن اس میں جو پاکستان میں میں تھوڑا سا آپ کو پرسپیکٹیو یہ دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں 26 فروری کو پہلا کیس پاکستان میں جو ہے وہ ٹریس ہوئے تھے کووڈ کے۔ 26 فروری کو جو پاکستان میں ہمارا اور پوری دنیا میں یہ کرائسس ہوا، کیونکہ دنیا میں ہو یہ رہا تھا کہ چائنا ہی چیزیں بنا رہا تھا، باقی اور کوئی ملک بنا نہیں رہا تھا۔ سارے ملک ایون امریکہ میں بھی چائنا سے چیزیں آ رہی تھیں اور وہ ہو رہی تھی چیزیں۔ پاکستان میں بھی ہمارے ایک ہفتے کے اندر جو ہے وہ ہمارا جو سینیٹائزرز ہیں وہ شارٹ ہو گئے، ماسک ہمیں ملنے بند ہو گئے، پی پی کٹس جو ہیں ان کی شارٹیج ہوگی۔ لیکن الحمدللہ اب 2 مہینے کے بعد ہمارے جو سائنٹسٹ ہیں، انجینئرز ہیں، ہم نے بڑا زبردست یہاں پہ کام کیا ہے۔ آج الحمدللہ نہ صرف یہ ہے کہ ڈس انفیکٹنٹس جو ہیں، سینیٹائزرز جو ہیں، وہ نہ صرف یہ کہ ہماری اپنی ضرورت کے لیے ہم نے بنا لی ہیں، بلکہ ہم اگلے 4-5 دنوں میں ہم ایکسپورٹ سے بھی بین اٹھانے لگے ہیں، اور ہم ایکسپورٹ کر سکیں گے۔ اگر امریکہ میں آپ لوگوں کو ضرورت ہو سینیٹائزرز کی، ماسک کی، پی پی کٹس کی، اور کسی بھی ایسی کووڈ ریلیٹڈ چیزوں کی، تو ایک تو وہ انشاءاللہ ہم پاکستان سے آپ کو بھجوانے کے جو ہے وہ قابل ہو جائیں گے اگلے 5-7 دنوں میں۔ تو ایک تو یہ میں کہنا چاہوں گا کہ وہاں پہ اگر جو بھی آپ کی ضرورت ہے وہ ہم انشاءاللہ پوری کرنے کی کوشش کریں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ تقریباً 1800 پاکستانی جو ہے وہ اس وقت امریکہ میں جو تھا وہ اسٹرینگل تھا، پھنسا ہوا تھا۔ ان کے لیے پہلی بار جو ایک پرائم منسٹر صاحب کا ایک پرسنل ریپو ہے امریکن ایڈمنسٹریشن کے ساتھ اس وقت، اس کو بروئے کار لاتے ہوئے پرائم منسٹر صاحب نے پہلی بار پی آئی اے کی جو فلائٹس ہیں وہ امریکہ سے ڈائریکٹلی بہت ایک لمبے عرصے کے بعد یہ جو ہے وہ اجازت ہوئی ہے کہ اب پی آئی اے کی فلائٹس ڈائریکٹلی امریکہ سے پاکستان آ سکیں گی۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ جو اسپیشل فلائٹس ہیں ان سے کافی ایز آؤٹ ہوگا جو ہماری کمیونٹی کا پریشر ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ میں اپنا مائی ہارٹ فیلڈ کنڈولینسز ٹو دا فیملیز جو پاکستانی کمیونٹی کی خصوصاً لوگ جو ہیں جو افیکٹ ہوئے ہیں، ان کا ہماری ان کی دعا ہی کر سکتے ہیں، ان کی بخشش کی دعا کر سکتے ہیں، اور جو لوگ ہاسپٹلز میں ہیں ہم دعا گو ہیں کہ اللہ ان کو صحت دے۔ باقی جو گورنمنٹ ہے، پرائم منسٹر صاحب ہیں، ہماری پالیسی میں جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ بہت زیادہ، آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی کی ایک بہت
ایک ہماری یہ ایک کہہ لیجیے کہ اسٹیٹڈ پالیسی ہے اوورسیز پاکستانیز کے لیے. ہم آل دا وے بھی جاتے ہیں اوورسیز پاکستانی پی ٹی آئی کے لیے. ہم جو ہے وہ ایک بڑا وسیع دل رکھتے ہیں. اور یہ ابھی جو آپ نے کہا کہ وہ پرائم منسٹر صاحب کے اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز نہیں ملی ہیں, وہ میں ابھی جو ہے وہ پتہ کر کے تو آپ کو واٹس ایپ کر دیتا ہوں کہ کیا وہ کیوں نہیں مل سکی ہیں اور اس میں کیا پرابلم ہے. باقی انشاءاللہ تعالی جو آپ کے ذاتی مسائل ہوں یا باقی اجتماعی مسائل ہوں وہ پرائم منسٹر صاحب تک پہنچانے کی بات ہو, اوورسیز منسٹر تک پہنچانے کی بات ہو یا کہیں پہ بھی ہو, میں تو چونکہ میرا آپ سب لوگوں سے پرانا تعلق ہے, دوستی ہے, کوئی عہدے کی وجہ سے نہیں ہے, پرانی دوستی ہے, تعلق ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہمیشہ ہمیں اپنے ساتھ پائیں گے. بہت شکریہ, بہت مہربانی. یہ ہے کہ آر وی پلاننگ ٹو کوارنٹین, اگر ہماری فلائٹس یہاں سے جاتی ہیں پاکستان میں, لکیلی پاکستان ہیز بین سیوڈ فرام دس انارمس پینڈیمک ان اے وے اٹ ہٹ امریکہ. کیا ہم پلان کر رہے ہیں کہ ان جو فلائٹس جائیں ان کو کوارنٹین کریں, کیونکہ if you know 25% of the population of New York has been exposed to coronavirus by the serology test that was reported yesterday. Only very few people are affected with the disease, but they are the silent carriers. So is Pakistan planning to quarantine those people who fly back home? جی ڈاکٹر صاحب, جو اس میں ایس او پی ہے وہ یہی ہے کہ کم از کم 3 دن جو ہے وہ پہلے آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا. جاتے ہی جو ہے وہ ٹیسٹ ہوگا, 3 دن آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا, اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ گھروں کو جا سکیں گے. یہاں پہ ہوٹلز ڈیزگنیٹ ہیں کوارنٹین کے لیے. سو لوگ جو بھی یو ایس اے سے آئیں وہ ذہنی طور پہ تیار ہو کے آئیں کہ 3 دن کم از کم انہیں ہوٹل میں کوارنٹین کرنا پڑے گا, اینڈ دے کین لیو ہوٹل اونلی اف دیئر ٹیسٹ ول بی نیگیٹو.